اندر قرآن مجید ہے اس کو واش روم لے جانا کیسا ہے؟ جیسے کہ موبائل کے اندر بہت ساری تفاسیر ہوتی ہیں، قرآن مجید ہے اور اسلامی کتب کا پورا ذخیرہ موبائل کے اندر موجود ہوتے ہیں ہمارے PDF میں، میموری کارڈ۔ اب اس کو لے کر بیت الخلاء جانا کیسا ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ بغیر وضو کے موبائل کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا کیسا ہے، اور موبائل کی اسکرین کو بغیر وضو کی حالت میں ٹچ کرنا کیسا ہے؟ تو پہلی جو بات ہے کہ بغیر وضو کے پہلی جو بات ہے کہ قرآن مجید ہو موبائل کے اندر اور اس کو لے کر بیت الخلاء میں جانا کیسا ہے؟ تو دیکھیں اس کی عزیزان محترم دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ موبائل کی جو اسکرین ہے، ڈسپلے ہے، اس کے اوپر کوئی آیت ہے، اس کے اوپر کوئی لفظ لکھا ہوا ہے سامنے، تو یہ لے جانا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ نہیں لے جانا چاہیے۔ اور اگر موبائل کے اندر موجود ہے ایک چیز، جیسے میموری کارڈ میں کسی فولڈر کے اندر قرآن مجید موجود ہے یا تفسیر کی کتب موجود ہے، اس کو لے جانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، آپ لے جا سکتے ہیں۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ بغیر وضو کے قرآن مجید کو موبائل میں پڑھنا کیسا ہے؟ تو جائز، پڑھ سکتے ہیں، آپ ہاتھ میں بھی لے سکتے ہیں، اور جو اسکرین ہے پیج پلٹنے کے لیے اس کو ٹچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ پہلی رائے وہ یہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، یہ قرآن کے حکم میں ہے، لیکن دوسری رائے جو دارالعلوم کراچی والوں کی ہے وہ مجھے زیادہ معتبر لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے آپ اسکرین کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں، قرآن مجید کھلا ہوا۔ وہ کہتے ہیں اس کے اوپر شیشہ ہوتا ہے، یہ جو لفظ ہیں اصل میں یہ تو وہ نقوش، یہ وہ پورا الفاظ کی نمائندگی نہیں کرتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر اسکرین ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر وہ پروٹیکٹر کا شیشہ ہوتا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن مجید کے اوپر شیشہ رکھا ہوا ہو اور شیشے کے اوپر سے آپ بغیر وضو کے آپ چھوئیں تو چھو سکتے ہیں، غلاف کے اوپر سے آپ چھوئیں تو چھو سکتے ہیں، کپڑے کے اوپر سے چھوئیں تو چھو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کی رائے یہ ہے اور میری رائے بھی یہی ہے، میں اس کو ہی معتبر سمجھتا ہوں، اسی کے حق میں اپنا فتویٰ دیتا ہوں، اپنی رائے دیتا ہوں کہ بغیر وضو کے آپ تلاوت کر سکتے ہیں اور دوران تلاوت پیج پلٹ سکتے ہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔